والثناء والكبرياء والولا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى مالك يوم العشر والجزاء ما يظن بالخطا سر الله المكنون در الله المخزون علم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسوب صعب عليه طلا ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا منازل له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه وشمسه وقمره وارضه وسميره وسماء وحده مولى ومبرى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته ونوانه أو كلامه متفردا متبكرا متنغرا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعيننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی محمد صلی علی قبال محمد صلی علی معال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن جفان محمد صلی علی زور اسر محمد صلی علی حنین بدر محمد صلی علی روضۃ جدار قبر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم العزيز الحفيظ الرجل الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الانترشد گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، حضرت العلامہ حضرت علامہ غالب حسین اکبر صاحب اور علامہ اشرف صاحب اور میرے پرانے درینہ دوست غلام مرتضیٰ صفی سب نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ صفیوں کے نمائندہ ہیں ہر جگہ، اور ان کے جتنے ساتھی اور آپ سب لوگ اور جتنی بیویاں سن رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. گجرات میں آخری جمعہ ہے علامہ غالب صاحب کی محبت، ورنہ میں 4 تقریریں آگے کرتا ہوں تاکہ علی ساؤنڈ والے کا سسٹم سال تک چلتا رہے. اب اس کی کیسٹ صرف گجرات میں نہیں بلکہ کئی ممالک میں یک وقت چلتی، تو تبلیغ کا ایک سلسلہ بھی ہے یہ، اور آپ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے. اب ٹاپک کیا چھوڑا جائے؟ جب لوگ سیدھی سننے لگ جائیں تو مولوی پرابلم میں پڑ جاتا ہے. لوگوں کو یاد ہوتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ کیا کہا ہے، اب اس کو پھر نئی تقریر کرنا پڑتی. اب ابھی کوٹ مومن سے لڑکے آئے ہیں، اب وہ تقریر کروں گا تو ان کو زبانی یاد ہوگی، اور غالب حسین اکبر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ساری یاد ہوں گی، جو کرنی ہے وہ بھی یاد ہوگی. تو پھر اب ہر طرف سے بچنا ہوتا ہے. تو میں نے آج کا ٹاپک چنا ہے کہ انسان. اور کیا کریں بھائی، چلنا تو ہے نا. تو آج کا ٹاپک ہے انسان. انسان سے خدا کو کتنی محبت ہے کہ سورہ ناس انسان، اور اپنا تعارف کرایا تو کہا برب الناس، انسانوں کا رب، مالک الناس، انسانوں کا مالک، الہ الناس، انسانوں کا معبود. معبود تو وہ سب کا ہے، لیکن انسان ایسی مخلوق ہے جو اس کو بڑی پسند ہے. فرشتے تھے، جن تھے،
جن زمینوں میں جنگلوں میں رہتے تھے، لڑائی ہوئی جنوں کی آپس میں تو ابلیس کی ماں اور باپ دونوں مارے گئے، یہ یتیم ہو گیا۔ یتیم ہو کر یہ جا کے غاروں میں بیٹھ گیا۔ اس نے اتنا میڈیٹیشن کیا کہ اس کو آسمانوں پہ بلا لیا گیا۔ پھر اس ابلیس نے، یتیم نے اتنی عبادت کی کہ اس کو دوسرے آسمان پہ بلا لیا گیا۔ یہ عبادت پہ عبادت کرتا چلا گیا اور اس کے درجے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن اس یتیم نے خباثت کیا کی کہ خدا نے قرب اپنا جب دے دیا، فرشتوں سے بھی بڑھا دیا، بلکہ ان میں شامل کر لیا، تو اس نے توحید تو اپنا لی پر نبی کی توہین کر دی اس نے۔ اسی لیے میں یتیموں سے کہوں گا کہ بڑے دھیان سے رہنا، کیونکہ تمہیں بہت سارے شہروں سے داخل کر کر ٹریننگ دی جاتی ہے تو توحید تو بتلا دی جاتی ہے، پر جس طرح ابلیس یتیم نبی کی توہین کر کے لعنتی ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو توحید تو اپنا لے اور توہین کر کے لعنتی ہو جائے۔ جاؤ جا کے پڑھ لینا، ابلیس یتیم تھا، لیکن خدا کو وہی یتیم پسند ہے جو نبی کی تعظیم کرتا ہے، ورنہ وہ یتیموں کو جنت سے بھی دھکے دے کے نکال دیتا ہے اور بات بھی نہیں سنتا اور جواب بھی نہیں دیتا۔ خدا کو جن تھے، فرشتے تھے، اس کا من چاہا کوئی اپنی پسند کی مخلوق بناؤ، تو کہا پسند کی مخلوق بنانے کے لیے اچھی زمین سے مٹی آنی چاہیے، کیونکہ انسان وسیلے سے کام کرے گا، اس لیے اس کی باڈی بھی وسیلے سے بننی چاہیے۔ تو پہلا انسان آدم علیہ السلام کی مٹی جو ہے وہ سب جگہوں سے اکٹھی کی۔ اس آدم کو 60 ہاتھ کا خلقت بیدیہ اپنے دستے قدرت سے بنایا، 5 انگلیوں کے ہاتھ سے نہیں، دستے قدرت سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کا پاؤں 5 فٹ، 5 فٹ کا ان کا صرف پاؤں ہے۔ یہ میری نئی کتاب آئی ہے 7 سال کے بعد، لوگ میرے نام سے کتابیں چھاپنے لگ گئے، میں نے کہا یار کچھ کرنا چاہیے، ورنہ نام تو میرا ہوتا بیچ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بیک پہ میں نے آدم علیہ السلام کے پہلے انسان کے پاؤں مبارک کا نقش دیا ہے۔ یہ 5 فٹ کا ہے، یعنی جتنا میرا قد ہے اتنا پہلے انسان کا پاؤں تھا۔ یہ ان کا پاؤں مبارک ہے، 7360 فٹ کی بلندی پر پہلے انسان کا پاؤں لگا۔ اس کتاب کو پڑھیے گا، خدا بات ہے، میں نے کہا بہت سی چیزیں آپ کو ملے گی۔ خیر میرا یہ ٹاپک نہیں، بتانا یہ تھا خدا نے اس انسان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، جنت کے اندر بنایا، باہر نہیں، اندر بنایا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ زمین پہ بنایا، آپ اس کتاب کو پڑھیں گے دلیل کے ساتھ آپ کو معلوم پڑے گا۔ بنایا، بنانے کے بعد انسان کو اتنی عزت بخشی کہ اس کے اندر جاری اور ساری جو روح ہے اس کی نسبت خدا نے اپنی طرف کر لی، اور کہا بنفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک لوں تو اس جاری اور ساری حرکت کی نسبت خدا تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اندر جو روح ہے وہ خدا کی روح کا نعوذ باللہ کوئی ٹکڑا ہے، نہیں، اس نے روح ہی کہہ کر انسان کو معزز کر دیا، انسان کو مکرم کر دیا۔ انسان جب بنایا تو کہا سنو یہ احسن تقویم ہے، یہ تمام مخلوقات میں سے افضل ہے، یہ فرشتوں سے افضل ہے، یہ جنوں سے افضل ہے۔ جنوں کا نمائندہ تھا یتیم ابلیس، اور فرشتوں کے نمائندہ بڑے بڑے فرشتے وہاں ہیں۔ کہا دیکھو یہ تم تمام سے افضل ہے، باقی مخلوق سے تو ہم گفتگو نہیں کرتے، تمہیں دعویٰ ہے برتری کا، یہ تم سے بھی افضل ہے۔ آؤ اب افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ تو امتحان لیا کہ اے آدم تم بتاؤ وہ جو نام ہیں وہ چیزوں کے نام ذرا بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سب بتا دیے۔ جبرائیل تم بتاؤ یہ نام تمہیں آتے ہیں؟ کہا لا علم لنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں آتے۔ تو جو جبرائیل آدم کے علم کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، اے مولوی تو اسے نبی کا استاد کس طرح بنا رہا ہے؟ تو کہا جبرائیل علیہ السلام نے لا علم لنا، مجھے علم نہیں۔ شیطان نے کہا لا علم لنا، مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ آدم علیہ السلام جانتے ہیں۔ فضیلت ثابت ہو گئی پہلے انسان کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسی باپ کے صدقے سے بیٹوں کی بھی عزت بڑھ گئی۔ تو انسان دنیا میں آیا، سب سے پہلے انسان نے سری لنکا میں سری پاڈا کے اوپر 7360 فٹ کی بلندی پہ اپنا بایاں پاؤں رکھا۔ ابھی تک آدم علیہ السلام کا نشان سری لنکا میں موجود ہے، لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں اس کی۔ میں نے اپنی کتاب میں آپ کو پکچر دی ہے،
آدم علیہ السلام تشریف لائے، اتنے بڑے وجیح اور خوبصورت ہیں. میں تلاش کرنے لگا کہ پہلے انسان کی شکل و صورت کیسی ہوگی. تو جو دنیا کا سب سے زیادہ غیب جانتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا آدم کے ساتھ میری شکل بہت ملتی ہے. تو اب نبی کا چہرہ مبارک کتابوں میں پڑھ لو، تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا انسان اشرف کیسے بنا. ایک صاحب کہنے لگے جی انسان کے پاس خوبیاں بڑی ہیں. تو میں نے کہا خدا چاہے تو خوبی دیوار کو دے دے. تیرے اندر کیا خوبی ہے؟ جی 2 بازو ہیں 2 ٹانگیں ہیں. میں نے کہا جانور کی بھی اگلے کو 2 بازو کہتے ہیں، اس کی پچھلی کو 2 ٹانگیں بولتے ہیں، کیونکہ جانور جب پکڑتا ہے تو اگلوں سے پکڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے بازو ہے، پچھلی اس کی ٹانگیں ہیں. تو 2 بازو اس میں بھی ہیں، 2 ٹانگیں اس میں بھی ہیں. نہیں جی میں کچھ پڑھ لکھ لیتا ہوں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے کہ وہ پرندوں کو سکھا رہے ہیں، جب بولتے ہیں وہ گنتی بھی جواب دیتا ہے، کلر کا بتاتا ہے، یلو کلر اٹھاؤ، طوطا یلو کلر اٹھا کے دے دیتا ہے. یہ چیزیں کچھ تو اس کے اندر بھی ہیں. بل مانس کو بھی کچھ سکھا دیا گیا ہے. ہاتھی جو ہے وہ سائیکل چلا رہا ہے، شیر جو ہے وہ کڑے میں سے گزر رہا ہے، طوطا جو ہے وہ تمہارے کہنے پہ چیز اٹھا رہا. کچھ صلاحیت اگر تو دے سکتا ہے تو خدا چاہے تو درخت کو بھی تیرے والی صلاحیتیں عطا کر دے. بات صلاحیتوں کی نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات بنا تو بنا کیوں ہے؟ تو مجھ سے سن، خصوصیات کی بات نہیں ہے. فرشتہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، جن اشرف المخلوقات نہیں ہے، جانور اشرف المخلوقات نہیں ہے، پرندے اشرف المخلوقات نہیں ہے. تو اشرف المخلوقات اس لیے بنا کہ خدا نے محمد مصطفیٰ تم میں نازل کیا ہے. اگر حضور نہ آتے تو انسان کبھی اشرف المخلوقات نہ ہوتا. محمد مصطفیٰ فرشتہ ہوتے تو فرشتے اشرف المخلوقات ہوتے، محمد مصطفیٰ جن ہوتے تو جن اشرف المخلوقات ہوتے. اے اللہ تو نے انسانوں پر احسان کر دیا، نبی کو محمد مصطفیٰ کو انسان بنا کر انسانیت کے سر پہ تاج رکھ دیا، کمال کا اور شرافت کا. اشرف المخلوقات انسان تب پنا جب یار لباس بشر میں آ گیا. آتے ہی حضور نے اعلان کیا انا بشر مثلکم. سنو میں جن کا لباس پہن کر نہیں آیا، میں جنوں کا لباس پہن کر نہیں آیا، میں پرندوں میں سے نہیں ہوں، میں فرشتوں کا لباس پہن کر نہیں آیا. میں نے تو انسانیت کے مقام کو بڑھا دیا ہے، میں انسانوں کا لباس پہن کر آیا ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے انسان اشرف المخلوقات بن گیا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے آپ انسان ہو، لیکن میں تمہاری گفتگو نہیں تسلیم کروں گا. میں دنیا کے سب سے سچے خدا تعالیٰ کی گفتگو کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جو خدا صدیق اکبر ہے. تو جو ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، سب سے سچا خدا ہے. اگر غوث اعظم شرک ہے تو پھر صدیق اکبر بھی شرک ہے، اور اگر صدیق اکبر شرک نہیں پھر غوث اعظم بھی شرک نہیں ہے. بس نکل تو نکلتا کیسے ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، صدیق اکبر اللہ ہے، کیونکہ وہ قرآن میں کہتا ہے مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں. تو جب ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہو سکتا ہے تو عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہو سکتا ہے. اب گفتگو کو ذرا سمیٹتا ہے. فاروق اعظم خدا ہے، سب سے بڑا فرق کرنے والا وہ ہے. اس نے فرق کر دیا کہ جہنمی کون ہے اور جنتی کون ہے. سب سے بڑا فرق کرنے والا خدا ہے. قیامت کے دن ذرے ذرے کا فرق کر ڈالے گا کہ مجھے ماننے والے کون ہیں، میرے منکر کون ہیں. فاروق اعظم رب ہے، اور اگر عمر فاروق اعظم ہے شرک نہیں تو پھر عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، شرک نہیں. غنی اللہ ہے، ان اللہ غنی عن العالمین، غنی اللہ ہے. تو اگر عثمان غنی ہے تو شرک نہیں، تو پھر غوث اعظم بھی غوث اعظم ہے، شرک نہیں ہے. دیکھو گفتگو کر جہاں تو ٹھہرا ہے. جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو توحید کے حالے میں چلا جاتا ہے. ہم مخلوق میں رہ کے گفتگو کرتے ہیں، اس لیے کہ اشرف المخلوقات جس کے صدقے سے بنے ہیں اس کے قدموں میں ٹھہرتے ہیں. تجھے پتا ہے کہ پھینٹی پڑے گی، تو توحید میں گھس جاتا ہے. ہمیں کب انکار ہے خدا کی عظمت کا؟ لیکن مخلوق میں رہ کے گفتگو کر پھر جواب دے. تو صدیق اکبر خدا ہے، توجہ رہے گا. اب جب بھی تمہیں کوئی کہے غوث اعظم شرک ہے تو سب لڑکے بولنا صدیق اکبر پھر کون ہے؟ نہیں بولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 30 سال نہیں لگے. تو ایک بات کا سنیوں کی ایک بات کا جواب دینے میں ان کو 30 سال لگتے ہیں.
تو پھر عالم یہ ہوئے نا، وہ عالم تو یہ ہوئے، تیرا تو واللہ عالم ہے. وہ جب ہر سوال کے جواب میں واللہ عالم ہے تو چھوڑ، پھر میں خود بار شریعت دے کے لکھ دوں گا واللہ عالم، ہر بندہ لکھ دے گا واللہ عالم. جب تجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تو پھر آیا کیوں اس فیلڈ میں؟ تو سنو، دنیا کے سچے انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں، سچے انسان کے خالق سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور دنیا کے سب سے سچے انسان جو ہیں ان کے ستاروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا جب کہتا ہے تو وہ ان کی زبان سے بولتا ہے. چلیے کہ انسان کتنے ہوتے ہیں، تو آیا ان کی زبان مبارک سے جواب آیا. سنو، خدا کہتا خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا. بڑے دھیان سے گفتگو سنیے گا. انسان کو ضعیف پیدا کیا. انسان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ اشرف صاحب، علماء کی عزت کیا کریں. ان کا قرب اور ممبر کا قرب جو ہے یہ جنت کا قرب ہے. تشریف رکھیے. خدا نے قرآن میں کہا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. انسان کتنا کمزور ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے منہ سے مکھی تک نہیں اڑا سکتا. یہ انسان کی کمزوری کا عالم ہے کہ منہ میں دانت نہیں، بیچارہ روتا ہے، بول نہیں سکتا، اور چہرے سے مکھی تک نہیں ہٹا سکتا. اور جب طاقتور ہوا تو پہاڑ اڑا دیے. تمہیں روز ٹی وی میں بتاتے ہیں کہ یوں پہاڑ میں یہ لگاؤ اور اسے کرو، ہو گیا پہاڑ اڑ گیا. ابھی نیا بم آ گیا ہے، وہ افغانستان میں استعمال کیا، وہ بینکر کے اندر گھس جاتا ہے، یوں جیسے ڈرل جاتی ہے. تو آ گیا نا انسان. کمزور کتنا ہے کہ مکھی نہیں اڑا سکتا، طاقتور اتنا ہے کہ بنکر اڑا کے رکھ دیے. تو جب توجہ رہے ذرا، کمزور کتنا تھا کہ مکھی نہ اڑا سکا، طاقتور ہوا تو پہاڑ اڑا دیے، رستے بنا دیے، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر ٹنل بچھا دیے، اور اب لندن سے دوسرے ممالک تک جو ہے وہ سڑکیں بچھا دی سمندر کے اندر. انسان کمزور تھا تو مکھی تک نہیں اڑا سکتا تھا، طاقتور ہوا تو پہاڑ اڑا دیے. میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، نقطہ بتانا چاہتا ہوں. کمزور تھا تو مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، طاقتور ہوا تو پہاڑ اڑا دیے. تو جو بچہ بچپن میں اتنا کمزور ہو کہ مکھی نہ اڑا سکے، طاقتور ہوا تو پہاڑ اڑا دیا، اس بچے کا کیا کہو گے جو پنگوڑے میں تھا، انگلی ہلاتا تھا تو چاند ہلا دیتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مختار شاہ صاحب، سنیوں کا شہنشاہ. تو کیا کہا؟ انسان کمزور ہے. رشیا نے اعلان کیا، توجہ رہے میرے جملے، کہ آخری جمعہ ہے، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں دے جاؤں. یہاں گجرات میں ویسے تو ابھی چلیں گے انشاءاللہ الرحمن، ابھی بڑے ملکوں میں جمعے پڑھانے ہیں. اچھا، تو کمزور تھا. رشیا نے اعلان کیا کہ ہم نے خدا کو رشیا سے نکال دیا ہے. یہ جب آپ کو پتا ہے کہ انقلاب آیا تو انہوں نے کہا کہ خدا ہم نے رشیا سے نکال دیا. لیکن رشیا کا اب کا اعلان سنو، توجہ رہے. اب کا اعلان ہے، آئیں دیکھیں ہمارے رشیا میں مسجدیں ہیں، رشیا میں قرآن ہے. دو جملے سنیے. انقلاب آیا تھا تو کیا اعلان تھا رشیا کا کہ خدا کو رشیا سے نکال دیا ہے. اور جب رشیا ٹوٹا تو کہا کہ ہمارے ہاں مسجدیں ہیں، قرآن ہے. تو پتا چلا جب نکالا تھا تو نکلا نہیں تھا، جب نکالا تھا تو نکلا نہیں تھا. اے انسان تو اتنا کمزور ہے. میں نے کہا انسان بڑا کمزور ہے. کیا لگے کیسے؟ میں نے کہا جب تو آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، مکھی تو ہٹا نہیں سکتا. تو کہنے لگا تو جب میں بڑا ہوتا ہوں تو تب تو میں بہت کچھ کر لیتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر خدا کا انکار ہی کرنا ہے تو پھر کھل کے کرو. جب وہ بھیجنے لگے تو آؤ مت، جب بلائے تو جاؤ مت. بس خدا کے منکر ہو، اگر تم کمزور نہیں ہو تو جب بھیجے تو آنا مت، جب بلائے تو جانا مت. تو چل، ولادت کے وقت تو بچہ تھا، اب تو 40 سال کا ہے. اب روک اسرائیل کو نہیں. اسرائیل تجھ جیسے انسان سے نہیں پوچھے گا، وہ اس انسان سے پوچھے گا جس کے قدموں میں جانے والا آدمی سے انسان بنتا ہے. جسے اجازت لیکن خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور. اب میری باتیں یاد رکھیں سب لوگ. جی ہم بھی بشر، ہم بھی بشر، ہم بھی بشر، ہم بھی بشر. لیکن کیسی 30 سال میں کتنے رٹے لگا لیے. ہم بھی انسان، وہ بھی انسان. تو ایک انسان وہ ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور. اللہ السلام. انسان کمزور. پھر کہا گیا انسان ظالم، پھر کہا گیا انسان جاہل.
تو انسان کمزور، انسان ظالم، انسان جاہل. پھر چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا تعالیٰ نے ایک جگہ کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب ان توحیدیوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے انسان ایمان لائے، الناس کے اوپر الف لام تا ہے، تا ال، خاص انسان جیسے ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ. تو جن کو کہا گیا تھا کہ ایمان لاؤ وہ بولے جی ہم نماز پڑھتے ہیں، اور عام مولوی کے پیچھے نہیں پڑھتے، محمد مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے ہیں. ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم تو امام اعظم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو ہم تکبیریں بھی بعض اوقات بول دیتے ہیں اپنی مسجد میں، تبلیغ کرنے ہم جاتے ہیں، ہم ساتھ جہاد کرنے بھی نکل جاتے ہیں. صرف ایک دو جگہ پہ ہم نہیں گئے تھے، باقی سب جگہ پہ ہم جاتے ہیں. تو پھر ہم مومن کیوں نہیں ہیں؟ تو رب نے پھر آیت بھیجی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ، پتہ چلا کہ ایمان پہلے لا چکے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ خاص انسان ایمان لائے ہیں. تو پتہ چلا کہ ایک انسان وہ ہے جو کمزور ہے، اور دوسری قسم ہے کوئی خاص انسان ہے، کوئی خاص ہے. اب میں علماء کے پاس گیا، علماء آپ بتائیے، علامہ اشرف صاحب آپ بتائیے، غالب صاحب لائبریری بھری پڑی، آپ بتائیے یہ الناس پہ الف لام کیسا ہے؟ بولے یہ تا ہے، یہ خاص انسان ہے. میں نے کہا حضور ایکسپلین نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میرے لیے بیان ہے، حضور کے لیے طبیان ہے، اس لیے میں پوچھنے جاتا ہوں، اس سے لوگ پوچھنے آتے ہیں. وہ کسی سے تو طبیان اور بیان میں یہی فرق ہے، طبیان والا پوچھنے نہیں جائے گا، بیان والا پوچھنے جائے گا. تو میں نے پوچھا کہ یہ الناس کون ہے؟ تو جواب آیا مختار. جس جیسا ایمان لانے کی گفتگو کی جا رہی ہے، جن جیسا، وہ الناس ابو بکر صدیق ہے، وہ الناس حضرت عمر ہیں، وہ الناس حضرت عثمان ہیں، وہ الناس حضرت علی ہیں. تو گویا کہ آیت کا ترجمہ یہ ہوا، آیت توحید یہ ایمان ایسے لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا ہے، ایمان ایسے لا جیسے حضرت عمر ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لا جیسے حضرت عثمان غنی ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لا جیسے حضرت علی ایمان لائے ہیں. تو پتا چلا کہ ایک انسان وہ ہیں جو ایمان میں ماڈل ہیں، ایمان میں ماڈل ہیں. اب ماڈل ایک اور انسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے انسانوں عبادت کرو، یعنی ایمان لاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو تخلیق کیا. تو پتہ چلا کچھ ایسے بھی ہیں جو عبادت نہیں کرتے. کچھ فرق سمجھ آیا؟ اب میں ایک انسان اور بتانے لگا ہوں. جی ہم بھی انسان، ہم بھی انسان. میں قرآن پڑھوں گا تو گفتگو یہ کر نہیں سکیں گے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ چلنے پھرنے والا، دو ٹانگوں والا انسان، یہ بولتا ہوا، یہ دو آنکھوں والا، دو بازوؤں والا، یہ شادی جو کر رہا ہے، جس کے بچے ہو رہے ہیں، یہ جو بول رہا ہے، یہ جو دیکھ رہا ہے، یہ جو سن رہے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. میں نے کہا یا اللہ ہیں تو انسان، کہا ہے آدمی ہیں. یہ انسان تب بنتے جب محمد مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچتے. دیکھو دکھنے میں انسان ہے لیکن ابھی آدمی ہیں. انسان تب بنیں گے جب کامل و اکمل انسان کا کلمہ پڑھیں گے. اسی لیے پتہ یہ چلا کہ انسان کمزور، انسان ظالم و جاہل، انسان جو ابھی نبی کی توہین کر رہا ہے کامل ایمان والا نہیں، انسان وہ. اب بتا تو کہ حضور بھی انسان ہے تو ان سب کو برابر کرے گا؟ چپ ہو گیا، کیونکہ ابھی 30 سال نہیں لگے نا اس بات کو. ابھی چپ ہو گیا، ابھی چپ ہو گیا. سن، سارے انسان ہیں لیکن یہ آدمی ہیں. یہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے تب انسان بنیں گے، ورنہ قرآن نے کہا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ آدمی انسان تب بنتا ہے جب نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. تو اب بھی کہے گا کہ ہم ان کے برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انسان کی عزت کو خدا نے بڑھا دیا. کہا انسان، سورج ہم نے تیرے لیے بنایا، زمین ہم نے تیرے لیے بنایا، چاند ہم نے تیرے لیے بنایا، ہوا آکسیجن ہم نے تیرے لیے بنایا. یہ جو زمین کا پلا جو سیارہ ہے یہ ہم نے تیرے لیے بنا دیا. اس میں پانی تیرے لیے بنایا، روشنی تیرے لیے بنائی، حرارت تیرے لیے بنائی، درخت تیرے لیے، سورج تیرے لیے، زمین تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، سمندر تیرے لیے، بارش تیرے لیے، لیکن تو ان کے لیے نہیں، تو میرے لیے ہے. وما خلقت الجن
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو تخلیق کیا ہے کہ وہ میری غلامی کریں، کہتے ہیں کہ عبادت کریں، نہ خدا کو تیرے سجدوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اب میں جو میری دعا آپ نے سنی ہوگی، جو امریکہ میں سڑک وہاں بلاک نہیں ہوتی، پولیس والے پکڑ لیتے، ابھی مجھے رستوں میں پکڑ لیا، پولیس والے نے 750 کی ٹکٹ دے دی، میں بڑا خوش ہوا، شکر ہے ہماری پولیس والے بھی جرمانہ کرنے لگے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہاں آپ سڑک پہ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے، لیکن حاضر رحمت میں ربی 27ویں کو سب سے بڑی دعا ہوتی ہے اور پورا شولڈر جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، وہ شولڈر سڑک کے برابر ہوتا ہے، حد نگاہ 1 مائل تک گاڑیاں رکی ہوتی ہیں اور سب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس دعا کا ایک جملہ ملاحظہ ہو، میں عرض کرتا ہوں اے اللہ تجھے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، جس کو سجدہ کرنے والا محمد مصطفیٰ ہو، ہمارے سجدے کیا اوقات رکھتے ہیں؟ بھائی دیکھو نا، تم ڈی سی کے کمرے میں گھسو، چپڑاسی گھس جائے جو وہاں کا نہیں ہے، بیکاری گزر، تیری جرت کے تو ڈی سی کے کمرے میں گھسا؟ اے خدایا تیرا احسان ہے کہ تو اپنے گھر میں ہمیں بلا لیتا، یہاں ہمیں ڈی سی گھسنے نہیں دیتا۔ ابھی تو بڑے بڑے وزیر اعلیٰ ڈاؤن ہو گئے ہیں، پہلے وزیر اعلیٰ گھسنے نہیں دیتے، وزیر اعلیٰ صاحب بزی ہیں، 2 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ بزی ہیں، 3 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ بزی ہیں، 5 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ چلے گئے ہیں۔ یار میں گیٹ پہ کھڑا ہوں، وہ غسل خانے کی نالی سے نکل گیا، تو وزیر اعلیٰ اپنے کمرے میں گھسنے نہیں دے گا، لیکن خدا کہتا ہے نہ میں تیرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھتا ہوں، نہ میں تیری شکل دیکھتا ہوں، نہ میں تیرا علم دیکھتا ہوں، نہ میں تیری دولت دیکھتا ہوں، بس ایک کام کرنا، آنا اسی طرح جیسے میرا محمد آتا تھا تو بولنا وہی جیسے میرا محمد بولتا تھا، پھر جتنی مرضی دیر رک۔ ہم نہیں تجھے روکیں گے، آؤ دن کو آؤ یا رات کو، لیکن سنو ہم نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا دروازہ کھلتا ہی اسی وقت ہے جب سب کا بند ہو جاتا ہے۔ جسٹس افتخار بڑا مشہور ہے لیکن 12 بجے نہیں ملے گا، کہے گا بھائی عدالت بند ہے، نواز شریف صاحب میری تعریف کر رہے ہیں تو کرتے جائیں، دنیا کا میڈیا مجھے اٹھا رہا ہے تو اٹھاتا جائے، میں 12 بجے کے بعد نہیں ملوں گا کیونکہ عدالت بند ہے۔ تو جسٹس افتخار 12 بجے کے بعد بند، اور ساری کائنات کو چلانے والا کھلتا ہی 12 بجے کے بعد ہے۔ جب سب بند ہو گئے آپ آ جا، اور پھر تیری سنوں گا، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گا تیرا بینک بیلنس کتنا ہے، میں یہ نہیں پوچھوں گا تیری افرادی قوت کتنی ہے، بس یہ پوچھوں گا میرے محمد کا دیوانہ ہے۔ تو یہ جمعہ ہے نا، یہ جمعہ، اس جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پہلے انسان کو پیدا کیا عصر اور مغرب کے بیچ میں، میری بڑی دھیان سے گفتگو سننا، عصر اور مغرب کے بیچ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جمعے کے دن، اسی لیے بی بی فاطمہ عصر اور مغرب کے بیچ میں اٹھتی نہیں تھی، عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک وظیفہ کرتی تھی۔ میں بڑا سوچتا تھا کہ بی بی فاطمہ عصر سے مغرب تک کیوں بیٹھتی ہیں، تو جب اب آ کر کتابیں پڑھی بڑھاپے میں تو پتا چلا کہ اس وقت آدم پیدا ہوئے ہیں اور خدا اس وقت دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو جو ہے میلاد کے منکروں سنو، میلاد کے منکروں سنو، آدم پیدا ہوئے جمعے کے دن، جمعہ آتا ہے 7 دن کے بعد، تو 7ویں دن ایک گھڑی رکھ دی، دعا مانگو تو قبول۔ حضور پیدا ہوئے فجر کے ٹائم، ہر دن گھڑی رکھ دی، دعا مانگو تو قبول۔ اب میلاد کا منکر ہے تو تہجد نہ پڑھنا کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ نبی کی ولادت کا ٹائم ہے، کہاں آدم کی ولادت کو جمعہ کہہ کے سنبھال لیا اور نبی کی ولادت کو تہجد کے ٹائم میں ترغیب دے کے سنبھال لیا، اور اسی لیے جو تہجد نبی کے عشق سے پڑھتا ہے اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، اور جو نبی کے عشق کو چھوڑ کے پڑھتا ہے چہرہ شیطانی ہوتا ہے۔ جاؤ چیلنج ہے میرا، دیکھ لو، میں نے ایک بندے سے کہا، کسی ہندو نے ایجاد کیا تھا، پھر یہ زیرو چلا مسلمانوں کے پاس، عربیوں کے پاس، عربی اس زیرو کو لے کے دنیا میں گھوم گئے، دنیا میں زیرو کو متعارف کروایا، اب گنتی چھوٹی ہو گئی، تو احسان ہے دنیا پر زیرو مسلمانوں کا، اگر یہ زیرو نہ بنتا تو گنتی لمبی ہو جاتی، اب گنتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9 تک گنتی ہے، اس کے بعد زیرو، اب اس زیرو کو اور 9 کو تم گھما کے گنتی بناتے، تو یہ زیرو انگریز کا احسان نہیں ہے، مسلمانوں کا احسان ہے کہ زیرو ایجاد ہوا، دنیا کا حساب کم ہو گیا، لوگوں کا بھار کم ہو گیا، تو یہ زیرو جب بنا، اب میں زیرو لکھنے لگا، بولے زیرو زیرو زیرو، میں نے 1 لگا دیا 100 ہو گیا، 1000 ہو گیا، 1000 ہو گیا،
1 0 10, 2 0 100, 0 3 1000, ساری دنیا زیرو تھی. خدا نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا, وہ ایک لگتا گیا سارے کروڑوں ہم سب زیرو کی بالیاں بڑھ گئی. ہم زیرو تھے, کوئی مار رہا ہے, کوئی کاٹ رہا ہے, کوئی لوٹ رہا ہے, کوئی بیچ رہا ہے. بلال حبشی سے پوچھ لو, یہ تو ریسنٹلی تصویر ہے. اے بلال حبشی, تم بھی انسان تھے؟ نبی کے قدموں میں پہنچنے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ بولے میرے گلے میں مجھ کی رسی ڈال کے مجھے گھسیٹتے تھے, میرے گھٹنے, میری کمر, میرا سینہ, میرا سر, ہر چیز زخمی ہو گئی, اور پھر مجھے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا, اور میری چربی جب پگھلی تو کوئلے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوئے. یہ حضرت بلال بتا رہے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے. میں نے کہا حضرت بلال عاشقوں کے سردار, ایک جملہ اور پوچھوں, یہ تو ہے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا, جب نبی کے قدموں میں پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر مجھے حضرت عمر کہتے تھے اے ہمارے سردار میری بات سن. بھائی علماء بیٹھے ہیں, میں حوالے نہیں دوں گا. مشکات والوں نے کہا کہ بس یہی کہنا کافی ہے کہ میرے استاد نے کہا ہے, مجھے استاد کے بعد حوالوں کی اب ضرورت نہیں ہے, علماء جلوہ کرنا ہے, میں حوالے نہیں دوں گا. تو کیا بات ہے؟ کہاں پہلے یہ تھا کہ مجھے گھسیٹا جاتا تھا, اور جب نبی کے قدموں میں پہنچا تو پھر آواز آتی تھی عمر کی زبان سے ہمارے سردار میری بات سننا. اے سلمان فارسی, آپ کیا تھے؟ بولے میں بکتا بکاتا آیا, لوگ مجھے مارتے تھے, میں ایک دفعہ کھجوروں کو توڑ رہا تھا, میں نے محمد کا نام سنا تو میں نے ہاتھ میرا لوز ہوا, میں دھرم سے نیچے گرا. میں نے سنا کہ کس کی بات کر رہے ہو, تو میرے مالک نے کھینچ کے تھپڑ مارا. نوکر ہو کے مالکوں کی بیچ میں آتے ہو. تو اب کیا ہے سلمان فارسی, یہ تو اسلام قبول کرنے کے پہلے کی بات ہے, اب کیا؟ بولے جب اسلام قبول کر لیا, نبی کے قدموں میں آ گیا, تو پھر جھگڑا ہو گیا, سلمان ہمارا ہے, ہمارا ہے, ہمارا ہے. تو حضور نے کہا تمہارا نہیں, ہمارا ہے. تو انسان کو عزت دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور سب سے کامل انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے کبھی ریل گاڑی کو دیکھا ہے؟ ریل گاڑی جب گزرتی ہے تو پھاٹک بند ہو جاتا ہے. پھاٹک بند ہوتا ہے تو سارے بندے رک جاتے ہیں. ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ایسی ہے, نیم البدل الٹرنیٹو نہیں ڈھونڈے گی, آدھا گھنٹہ ٹریفک جام رہے گی. پھاٹک بند ہوا, اسکوٹر والے رک جاؤ, رکشے والے رک جاؤ, بس والے رک جاؤ, ریڑے والے رک جاؤ, بڑی مہنگی گاڑیاں رک جاؤ. اور یار ہمیں جانے دے نا. بولا نہیں, تم نہیں جا سکتے, رکو. کیوں؟ ایک گاڑی گزر رہی ہے جس میں اس سے زیادہ انسان ہیں, تو جو رہے, تو تم اہم نہیں ہو, گاڑی اہم ہے. تو ریل گاڑی لاہور سے چلی تو پھاٹک سارے بند, تم رک جاؤ, تم اہم نہیں, اہم گاڑی ہے, تو جو اہم ہے وہ گزرے گا, تم رک جاؤ. نبی معراج کی رات گیا, سورج رک جا, چاند رک جا, ہوا رک جا, وقت رک جا, پانی رک جا, تم اہم نہیں, میرا محبوب میرے لیے اہم ہے. آج وہ چلے گا, تم رکو گے, تو ساری کائنات کو روکا گیا. کامل انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے کہ یار لباس بشر میں ہے, اب گفتگو کچھ بدل گئی ہے. کہا یہ عظیم ہے, اور دیکھو انسان کے لیے آرڈر دیا گیا, اے فصلوں, اے گندم کی فصل, جی اللہ اپنے سر کو کٹا دے. کیوں؟ انسان آ رہا ہے, انسان آ رہا ہے, اس کو کھانا ہے, اسے روٹی کی ضرورت ہے, اور روٹی والے دانے تیرے اندر ہیں. سر کٹا. گندم نے سر جھکا دیا, سر کٹا دیا. انسان کے لیے فصلوں سر کٹاؤ. درختوں نے سر اٹھایا, بلند سر ہوا, کہا اپنے آپ کو کٹاؤ, میرے انسان نے کرسی بنا کے بیٹھنا ہے, اس کو ممبر کی ضرورت ہے, اسے چارپائی کی ضرورت ہے, اپنا آپ کٹاؤ. درختوں نے سر جھکا دیا. ٹھیک ہے, اے سمندر, تجھ پر ہم نے انسان کو غالب کر دیا. یہ سمندر ہم نے تمہیں کیا مسخر انسان کے لیے, اے انسان یہ تیرے قبضے میں ہے, اب اس کے اوپر جہاز چلا. میں ایک تقریر سمندر کی سطح پہ بھی کر چکا ہوں. علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں علامہ زرقانی صاحب, انہوں نے جہاز لیا. انڈیا کے کچھ 9 مولوی تھے, مفتی قمر الحسن صاحب بھی تھے, اور میں بھی تھا. تو جہاز کے اندر ٹکٹ $75 کی. تو سمندر کی سطح میں جب جہاز پہنچا تو پھر اعلان ہوا, کیا باپ کے سامنے, جیسے انہوں نے کہا نا سب کے دلوں کی دھڑکن, امریکہ میں بھی یہی بولتے ہیں, حاضر رحمت میرے رب. تو یہ علماء کی اور خدا تعالیٰ کا کرم ہے کہ سب عزت کرتے ہیں. تو میں تقریر کرنے کے لیے اٹھا, تو میں نے کیا کہا, فسنا الفلک بأعیننا, اے نوح کشتی ہماری نظروں کے سامنے بنا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا تیری نظروں کے سامنے بنا, سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر ایک دم سے میں نے کہا کہ
علامہ ارشد القادری صاحب کے بیٹے نے سارے مولوی سمندر کی سطح پہ اکٹھے کر دیے ہیں، مجھے حالات اچھے نہیں لگ رہے، کیونکہ چائنا نے کیا کیا تھا کہ سارے چرسی بٹھا دیے تھے اور سمندر میں جہاز ڈبو دیا تھا. تو میرا حال نہیں، علامہ صاحب ایسا نہیں کریں گے. تمنا میں تباہ میں گفتگو گئی تو ذرا سمجھ فرمائیے. میں نے کہا رب نے کیا کہا؟ کشتی میری نظروں کے سامنے بنا. تو نظروں کے سامنے کا کیا مطلب ہے؟ جب بچہ ابا سے کہتا ہے ابا میں کھیلنے جا رہا ہوں، تو بچہ چھوٹا ہو تو ابا کہتا ہے میری نظروں کے سامنے کھیلنا. کیونکہ جب بچہ نظروں کے سامنے ہو تو غلطی کرنے اور گرنے کا ڈر کم ہو جاتا ہے. تو رب نے کہا اے نوح کشتی میری نظروں کے سامنے بنا. کیا مطلب؟ جیسا میں کہوں ویسے بنا تاکہ کشتی میں غلطی نہ رہے. نوح علیہ السلام کی کشتی بناتے ہوئے اس کی نظروں میں تھا، تو محمد مصطفیٰ تو جب سے ہے تب سے نظروں میں ہے. جب کشتی میں غلطی نہیں ہو سکتی تو نبی کی ذات میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن نہیں چھوڑیے، ابھی ٹاپک نہیں ہے. ایک ٹچ دے دیا آپ کو کہ بھائی دیکھو سمندر ساری کائنات کو حکم دیا اے فصلوں اپنا سر کٹاؤ، اے درختوں اپنا آپ کٹوا ڈالو، اے پانی اس کے قبضے میں آ جاؤ، چاند اپنے سینے کو پھاڑ اس کو جگہ دے. انسان بلندیوں پہ پہنچ گیا. یہ بلندیوں پہ جانا بھی حضور کے صدقے سے ہے، خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان. کبھی پھر اس ٹاپک کو چھیڑوں گا کہ کافر نبی کے صدقے سے چاند پہ کیسے گیا ہے. لیکن سن لیجئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل انسان بنتا ہی تب ہے جب حضور کے قدموں میں پہنچتا ہے محمد مصطفیٰ. لیکن انسان کی خوبی کیا ہے؟ انسان جو ہوگا وہ دوسرے کا خیال رکھے، اپنا خیال کم رکھے. اس کو اپنا دکھ نہیں ہوتا، اس کو دوسروں کا دکھ ہوتا. شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن بازار سے گزر رہے، بچوں نے بیری کے درخت پہ پتھر مارے تو ایک پتھر شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ کو لگ گیا. ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو انہیں مولوی کو پتھر مارا، بدتمیز، شرم نہیں آتی؟ ایک لمبا لیکچر دے دیتے. شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ بچوں کے پاس گئے، بولے بیری کو پتھر کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگے حضور یہ بیر دیتا ہے. بس یہ کامل انسان وجد میں آ گیا. کہنے لگے واہ کی کیا بات ہے کہ بیری کو مارو تو پتھر دے، اور ایک نبی کے دیوانے کو کامل انسان کو مارو تو وہ تمہیں کچھ نہ دے. جاؤ بچو، خدا نے میری نظر کے صدقے تم سب کو ولی بنا دیا. لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال. تو انسان جو ہوگا وہ دوسرے کو تکلیف نہیں دے گا. کامل انسان، انسان سمجھ گئے نا کیا؟ کامل انسان نبی کے در پہ پہنچنے والے بھی کامل بن جاتے. یہ وہ ہے اکمل کے جو سب کو کامل بنا رہا ہے. تو جو ہے شاہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیری تو تمہیں بیر دے اور میں کچھ نہ دوں، جاؤ تم سب کو ولی بنا دے. آپ کبھی کھانے وال گئے ہوں تو کھانے وال سے آگے کے اسٹیشن آتا ہے عبدالحکیم. وہ عبدالحکیم کپڑے دھویا کرتے تھے ہندوؤں کے دور میں. تو یہ لوگ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. ولیوں کو اجازت نہیں ہوتی کرامت کی، یہ کرامت کو چھپاتے ہیں. اسی لیے حسین نے کربلا میں کرامت چھپائی ہے، ورنہ یزیدی مر نہ جاتے ایک آرڈر کے ساتھ. تو حسین نے کہا کرامت دکھانا آسان ہے، استقامت دکھانا مشکل ہے. تو آج ہم کرامت نہیں دکھائیں گے، استقامت دکھائیں گے، کیونکہ یزید نہیں مارنا، یزیدیت مارنی ہے. سمجھ آ گئی؟ یزیدیت ختم کرنی ہے. اسی لیے لوگ ڈرتے ڈرتے عربی میں امیر المومنین حضرت یزید بول دیتے ہیں، اردو میں نہیں بولتا. کیوں؟ خطبے میں کون عربی کا خطبہ دھیان سے سنتا ہے؟ بیچ میں سنا کرو ان کے خطبے جب کبھی جاؤ، یا اب اپنے خطبوں میں امیر المومنین حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں. سنا کرو غور سے، میں نے خود سنا ہے، اس لیے میں بات، تم تو مجھے 20 سال سے جانتے ہو، میں کچی بات نہیں کرتا ہوں، اس کا میں بعد میں ذمہ دار ہوتا ہوں. یہ اب خطبے ان کے دھیان سے سنا کرو. یہ اس کو امیر المومنین کی کرنا ہے، یہ تو زیادہ تم امیر المومنین کہتے تھے، اس کو امیر. ابھی تو چودھری شجاع صاحب نے بھی امیر المومنین بننا تھا، وہ تو رک گیا، کام پورا گیا. اچھا امریکہ میں نے اخبار پڑھی، میں کم اخبار پڑھتا ہوں، تو امریکہ میں لکھا ہوا تھا پاکستان کا پہلا وزیر جس نے اپنی مدت پوری کی 42 دن. اچھا چلو چھوڑو، تم کہو گے مختار تیری بات بے جوڑ ہے. بے جوڑ نہیں، دیکھو تو جو رہو، سب کے ساتھ سابق لگتا ہے. تو تم یہ نہ کہو کہ مختار موضوع سے ہٹ گیا تھا. سب کے ساتھ سابق لگتا ہے. سابق وزیر اعظم، سابق وزیر اعلیٰ، سابق صدر مشرف پرویز، سابق
فلاں، یہ کبھی نہیں ہوا. سابق ولی کامل داتا جی میری. تم یہ نہ کہو کہ چودھری شجاعت کا نام لے دیا وہ ویسے آ گیا. وہ غزنفر علی گل کو لوگ کہا کرتے تھے وہ مختار شاہ تہاڈی مسیتے تہاڈی بےزتی کردا تسی نہیں پوچھتے. وہ نہ کہ ساڈی کردا نہ تے جب اسی نہیں پوچھتے تو ماما لگنا. حاضر احمد میرا بیترا جو ہے ذرا تو بھائی سابق وزیر اعظم، سابق وزیر اعلیٰ، سابق صدر، پر سابق غوث اعظم نہیں، سابق ولی کامل نہیں، سابق نہیں. تو جو کامل انسان بنتا ہے وہ سابق نہیں حاضر ہوتا ہے. کیا یاد کرو گے؟ تم یاد کرو گے جب ہم چلے جائیں گے. تو سابق چودھری شجاعت وزیر اعظم سابق سابق. لو جتنی امریکہ میں بھیجتی اس وزیر اعظم پہ ہوئی کسی پہ بھی نہیں ہو. وہ بڑی خبریں لگی. خیر کوئی بات نہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں سب لوگ. اور گجرات والوں تم تو بادشاہ ہو، تم تو جسے ہاتھ لگاتے ہو سونا بنا دیتے. امریکہ والے کہندے نے اتنے کڑی نے کہا کہ جدوں بھی مینوں رب نے کوئی ہمت دیتی انہاں دا جڑا رب ہے تے میں سب تو پہلے پاکستان تکنا ہے تے پاکستان چ گجرات تکنا ہے. اینے بندے باہر کیویں آئے نے؟ تے گجرات والے ہو تسی تے جنوں مرضی جو مرضی بنا دے ہو. ابھی دیکھ رہا علامہ غالب صاحب کی مہربانی ہے مفتی بنا دیتے. انہوں پتہ ہے مفت تقریر کرتا ہے، انہاں دی مرضی ہے جو مرضی بنا دے. لیکن دوست ہیں اور دو انسان دوسرے انسان کو دکھ نہیں دیتا. عبد الحکیم رحمہ اللہ تعالی کپڑے دھوتے تھے تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھا. ایک ہندوانی آئی ہندنی کہندی ہے بابا اے 3 سوٹ نہیں میرے پتر دا بیاہ ہے تے اس تینوں سوٹاں نوں دھونا نہیں آ تے رنگ بھی لانا ہی، پیلا لانا ہی، سبز لانا ہی تے ہرا لانا ہی. فرمان لگے رکھ جا. وہ رب جیڑا اس دن ریموو کیتا تے آپ جس دن کپڑے دھونے سن اس دن کہانی پہ بنا دے سن. وہ مٹی تے وہ جڑا تسی ملاندے ہو جی کہانی کہتے اسے کہانی وہ پیر وچ رکھے نے تے لان تے ہندنی آ گئی کہندی بابا جی کپڑے کہندے نے او بی بی جی میں تے دھوتے ہی نہیں. تے تانوں پتہ جدوں کسٹمر دا کام نہ ہویا ہو تے لا دے کے چڑھ جاندا اوتے سر تے. کسٹمر از آلویز رائٹ، وہ تو ہر وقت رائٹ ہے. چلیے فرمانے لگے ہم نے تو دھوئے نہیں. وہ پیٹنے لگی. عورتیں جب غصے میں ہو تو پیٹنے لگ جاتی، پیٹنے لگی. آپ نے اونچی آواز سے اپنے جس کے پاس کپڑے تھے کہا ذرا کپڑے پھینکیے گا. کپڑے پھینکے تو گندے. آپ نے تینوں سوٹ پکڑ کر مٹی کے اندر ڈبو دیے. مٹی میں ڈبوئے تو اوپر سے ٹانگیں ماری. تینوں کے تینوں سوٹ مٹی کے اندر بھگا دیے. عورت تو چیخی تو میں نے کہا بس اب بس کر مت چیخ. یوں پکڑ کے نکالا تو پیلے رنگ کا سوٹ یہ لے. دوسرا نکالا سبز رنگ کا یہ. ابھی تیسرا نکالنے لگے تو بولی بابا مت رنگ ضائع نہ کر، کپڑوں پہ نہ چڑھا، چڑھانا ہے تو ادھر چڑھا. یہ انسان ہے، تو انسان نہیں ہے. تو مسجد میں بیٹھ کے ان کے خلاف بولتا ہے یہ انسان ہے. وہ عورت تجھ سے ذہین تھی، ہندنی تھی، بولی کپڑوں پہ رنگ ضائع نہ کر، چڑھانا تو ادھر چڑھا. تو تیسرا سوٹ مٹی میں یوں نظر اٹھائی تو کلمہ پڑھوا دیا. اتنے میں جنج آ گئی. جب لاڑے کی ماں نہیں پہنچے گی جنج کیسے چلے گی؟ جنج پہنچی تو پوری جنج پہ نظر کر کے صبغۃ اللہ چڑھا دیا. یہ انسان ہے. یہ اسی لیے ہم ولیوں کے در پہ جاتے. تم یہ مرتضی سیفی صاحب کو اتنی دور پھرتے ہیں، غالب صاحب کو، اشرف صاحب یہ ابھی جمعہ پڑھا کے آئے ہیں. تو یار جو تو بندہ خود 2 جمعے پڑھا رہا ہو، مدرسہ چلا رہا ہو، تم اس کو سمجھتے ہو کہ اس کی عقل نہیں؟ یہ دیکھو یہ پگڑیوں والے، اس ایک بندے سے میں پوچھوں تم کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ یہ فیسز انڈیکس آف دا مائنڈ، ہر ایک آدمی پڑھا لکھا ہے. ہم درباروں پہ پوچھتے نہیں ہیں ان کو نا، ہم تو صرف ان کی تعظیم اور عزت کرتے ہیں. میں ہر تقریر کے اندر ان کا حوالہ ضرور دیتا ہوں. یہ بابا محی الدین ہے، محمد رحیم بابا محی الدین. امریکہ کے اندر اس شخص کا مزار ہے وائٹ کلر کا. اس شخص کو انگلش نہیں آتی. یہ ان کا خلیفہ ہے انگریز، اس نے کتابیں لکھی ہیں. اس بابا نے سینکڑوں انگریزوں کو کلمہ پڑھایا. اس کو نظر کہتے ہیں. اسے نظر. اور جب تم کسی کے پاس بیٹھو اور تمہارا قلب جاری ہو جائے سمجھ جاؤ اس بندے کی لائن پیچھے جڑی ہے. ذکر جب ہوتا ہے، یہ صافیوں کی محفل میں کبھی بیٹھو، جب دل جمعی کے ساتھ جب نظر بھر کے ڈالتے ہیں قلب جاری ہوتا ہے.
لیکن دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ ایک جگہ میں بیٹھا تو کہنے لگا جی میرا کلب تو جاری نہیں ہویا. تو میں نے کہا کئی زمینیں ہیں وہاں گندم اگتی نہیں ہے, یہ بیج کا قصور نہیں تیری پیڑی کا قصور ہے. تو پہلی بھی تو ٹھیک کر لو, پہلی بھی تو ٹھیک کر لو, زمین ٹھیک ہو جائے گی تو کوئی کھجور کھا کے گٹھلی پھینک جائے گا, درخت تب بھی اگ جائے گا. تو اگانا تو بڑا, جب پھینک کے چلا جائے گا تب بھی اگ جائے گا. چھوڑیے, کامل انسان دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. میں تقریر کو اب سمیٹنے لگا, تمہارا بہت سمے لے لیا میں نے, تقریر سمیٹتا کہا ہوں. سنو, علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں تو رات 3 حصے گزر گئے. تہجد کا سمے ہوا. تہجد کا ٹائم جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں ختم ہونے تک کافی ٹائم ہے, اگر آپ اٹھ جائیں. ایک بزرگ تشریف لے آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, بزرگ اندر آئے, آ کے بیٹھے, گفتگو شروع ہوئی. تو علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت لسی پینی. آپ نے اپنے نوکر سے کہا جا بازار جا کے لسی لے گیا. اس نے بھی علامہ اقبال کے آگے بولا نہیں کہ میں تو یہاں 20 سال کا رہ رہا ہوں, لسی کی دکان مجھے پتا کہاں کہاں ہے, باہر تو لسی کی دکان ہی کوئی نہیں. نیکوں کے نوکر بھی بڑے نیک ہوتے ہیں. مفتی احمد یارحہ رحمہ اللہ کے پاس بیٹھنے والے بھی عالم دین, اور مفتی احمد یارحہ رحمہ اللہ کا خاصہ ہے کہ ان کا ہر شاگرد نماز کی طرف دھیان ضرور دیتا ہے کہ نظر کا کمک. علامہ اقبال کے نوکر نے پوچھا نہیں, نکل گیا. باہر گیا تو گلی کی نکڑ پہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں, لسی کا کنڈا, دہی کا کنڈا لے کے, اور لسی رڑکنے والا وہ پیالہ اور وہ ساری چیزیں لے کے بیٹھے. آپ نے کہا بابا جی لسی چاہیے, انہوں نے فوراً سے دہی ڈالا, لسی بنا کے دے دی. اب رات کا ٹائم تھا, وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا خادم کہتا ہے کہ میں لسی لے کے دوڑتا ہوا آیا, آ کے پہنچا تو میں نے لسی ان کو دی, وہ بابا جی مل کر چلے گئے. صبح میں نے کہا کہ چل یار اب دہی لینے کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا, جب بھی حضرت منگوائیں گے میں لسی یہیں سے لے آؤں گا. صبح جب دکان دیکھنے کے لیے گیا تو وہاں نہ بابا تھا, نہ لسی کی دکان تھی, نہ لسی تھی. واپس پلٹ کے کہتے ہیں علامہ اقبال رحمہ اللہ سے, کہنے لگے حضور وہ رات کو لسی والی دکان تھی تو آپ نظر نہیں آ رہی. علامہ اقبال بھی شاید موج میں سے بولے بتاؤں کہ وہ لسی والا کون تھا اور پینے والا کون تھا. وہ جو لسی پینے والے تھے وہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی تھے, اور جس نے لسی کی دکان لگائی تھی وہ داتا گنج بصری اجمیری تھا. اور جب وہ چلا گیا تو پلانے والا بھی چلا گیا ہے. یہ ہے انسان, اسی لیے ان کے ساتھ سابق نہیں لگتا, سابق مسجد کے خطیب نہیں لگے گا. آج بھی عرس ہو رہا ہے, جاؤ جا کے جانا, 2 ہی تھاواں تے لبے گا, یا کٹے نو لبدا ہے تے یا داتا دے نوکر نو لبدا. گجر نو اپنے آپ نو بھی گجر نو خالص دودھ نہیں لبدا. کئی باری میں گجرا دے گھر گیا, یار دودھ ہے نہیں, سارا بیچ دیتا. تے داتا صاحب وال جاؤ, دودھ لائن چ لگ جاؤ, کیونکہ ولی کامل کا ڈر ہے, لائن چ تو لگنا پینا نا. لائن چ لگو, کیوں سمندر انجے ہی دے دیتا, پاویں جاؤ یا نہ جاؤ. دریا کو جانا ہوئے تو چکنا پینا. سمندر کو جاؤ گے تو پانی دے دے گا, نہیں جاؤ گے تو بدل بھیج دے گا. پر دریائے چناب انج نہیں کرے گا. وہ کول جاؤ گے, تھلے چکو گے, تو خیر تمہیں جانا ہی پہنتا, سارا پول ہی انہیں قبضے چ لے لے. مینوں تو شک پہنتا کہ پول دے اتنے بھی نہ دکان پی جائے, کوئی پتا لگے کہ 2 چاواں پی کے پھر گڈی لنگے گی نا. اللہ اکبر جل شانہ ہو. تو کامل انسان وہ کہ جو لوگوں کو سکھ پہنچائے. اس لیے ہے وزیروں جیت گئے ہو, اے امیروں جیت گئے ہو, لیکن ایک بات یاد رکھنا, خدا تعالیٰ کافر کو برداشت کر لیتا ہے پر ظالم کو برداشت نہیں کرتا. اگر خدا نے حکومتیں دی ہیں تو کامل انسان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انسان بن جاؤ, ورنہ خدا انسان بنانا جانتا ہے. قل اعوذ برب الناس, رب الناس, ملک الناس, الہ الناس.